السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم بھائیو، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور ساتھ میں مختصر تشریح اور تفسیر اس کی پڑھیں گے۔ الحمدللہ ایک پارہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور تمام ساتھیوں نے اس کا ٹیسٹ بھی دیا ہے، جس میں الحمدللہ تقریباً تمام ساتھیوں کو پورا پارہ آتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے کچھ ساتھی نئے آئے ہیں تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ اس کی ریویژن کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ پہلی آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی پہلی اور دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، الف لام میم۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے ابتداء میں آئیں گے۔ کہیں پر الف لام را آئے گا، کہیں پر الف لام میم صاد آئے گا، اور کہیں پر یاسین آئے گا، کہیں پر صاد آئے گا، کہیں پر نون آئے گا۔ صحیح حدیث سے ان الفاظ کا کوئی ترجمہ بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے تراجم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ان کے قول سے یا ان کی کسی بھی حدیث سے ان الفاظ کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، یعنی اللہ ہی اس کے معنی کو خوب جانتا ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف ومیم حرف۔ لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ اگر آپ تمام مسلمان جو بندہ بھی الف لام میم تلاوت کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھے گا، ان الفاظ کو پڑھے گا، تو اس کو گویا 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم جو ہے وہ 3 حرف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ عالم بمرادہ ہی، اس کے معنی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی اس کو ثابت کر کے دکھائے کہ اس کا معنی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک یہ، الکتاب یعنی کہ قرآن مجید۔ عربی کا اصول ہے کہ جس چیز کو مخصوص کرنا ہو، جس کی اہمیت بلند کرنی ہو، اور جس چیز کو اسپیسیفک کرنا ہو، اس کے ساتھ الف لام لگا دیا جاتا ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ اب کتابیں تو پوری دنیا میں بہت ساری ہیں، لیکن اس کتاب کو، قرآن مجید کو خاص کرنے کے لیے یہاں پر الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذالک یہ الکتاب یعنی کہ قرآن مجید، یہ کتاب لا ریبہ، لا نفی کا صیغہ ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، جو ہی ہے وہ ضمیر ہے، کس کی طرف اشارہ، کس کی طرف ہے؟ وہ الکتاب کی طرف، قرآن مجید کی طرف۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا، یہاں پر جو فی ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریکٹ آپ کو نظر آ رہی ہو، اس کے فی ہی میں آگے جو ہے
اس میں وقف آ گیا ہے، اس کو جناب فی ہی، اس کا ترجمہ آپ پچھلے ساتھ بھی پڑھ سکتے، پچھلے الفاظ کے ساتھ بھی، ذالک الکتاب لا ریب فی، اور فی ہی ھدی للمتقین، یہ ھدی للمتقین کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب دیکھیں متقین کون ہے؟ پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں میرے بھائیوں دیکھ لیں جو مصنفین نے لکھی ہیں، اس کتاب کے آخر کے اندر انہوں نے ایک چیز لکھی ہوتی ہے، یا انہوں نے اپنے دیباچے کے اندر یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ ہم نے انسانی کوشش میں ہر طرح کی کوشش کر لی انسان ہونے کے ناطے، اور ہم نے کوشش کی کہ اس میں کوئی غلطی نہ آئے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو اس کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو وہ ہمیں ہمارا نسخہ جو ہے وہ غلطی کی نشاندہی کر کے ہمیں واپس ارسال کریں، ہم اگلے ایڈیشن کے اندر اس کی غلطی کو سدھار دیں گے، نکال دیں گے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مجید، جس کے شروع میں اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا ہر ایک کو کہ لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر شک شبہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم پہلی 2 آیات آج پڑھ رہے ہیں، اس کا مختصر ترین ترجمہ، لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ، ان الفاظ کے معنی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فی ہی، اس میں، فی ہی، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔